زندگی کے تمام لوازمات رزق میں داخل ہے. اللہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے نا، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں صرف دودھ پیدا کرتا ہوں، یہ ایک سگنل ہے، یہ ایک سائن ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت اس کو صرف دودھ کی ضرورت ہے. تو ایسا خاندانی دودھ پیدا کیا کہ اس سے بہتر دودھ نہیں ہو سکتا. تو اس کا یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر کے کہ میں اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہوں اور وہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ بھی جانتا ہوں. تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں تو نے دودھ پیدا نہیں کیا، میں نے کیا ہے. تو اب آئندہ بھی ساری ذمہ داری میری ہے، میں کروں گا. تجھے تو میں ذریعہ بنا رہا ہوں. کمبخت ماں کو ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ. دودھ ماں تھوڑی پیدا کرتی ہے، ذریعہ بنائے کہ اس کے ذریعے. تو اب جب پیسوں کی ضرورت ہوگی تو باپ کو ذریعہ بنائے گا، اس کے بٹوے میں پیسے ڈالے گا. نہیں ڈال رہا تو سمجھ لو یہ چیز میرے بچے کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. غریب آدمی کہے گا میرا بچہ تو پڑھ نہیں سکتا. بھائی نہیں ضروری ہے آپ کے لیے پڑھنا. زرداری بغیر پڑھے اتنا آدمی بنا تو آپ کا بچہ بھی بن سکتا ہے. وہ غلط بن گیا، آپ صحیح بنا دو. کیا خیال ہے؟ تو یہ ایجوکیشن کو بھی جو عذاب بنا دیا ہے نا، مسلط کر دیا ہے، یہ خود مغرب کا ایک تھوپا ہے ہمارے سر پہ. سمجھ رہے ہو؟ تربیت ضروری ہے، تربیت انسان بنانا ضروری ہے. ایجوکیشن تو دیکھو ڈاکٹر کو انجینئر کا نہیں پتا ہوتا نا تو کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے؟ بھائی اسے جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کو آتا ہے. تو اللہ آپ کو کہ بچے کو جو نالج دے گا نا، جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، وہ نالج گاڈ گفٹڈ ہوگی، وہ اس کو مل جائے گی. ہمارے نبی کے پاس نالج تھی، کہیں بھی نہیں پڑھے، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو نالج دی ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے؟ سب سے بڑا عالم بنا دیا. تو بچے کو جب زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوگی نا، بزنس کی ضرورت ہوگی، اللہ اس کو بزنس سکھا دیں گے. ہر چیز یونیورسٹی. دیکھو یہ جو میں نے کہا نا بچے کو تعلیم ضروری نہیں ہے، تعلیم کا مطلب جس کو عرف میں تعلیم کہا جاتا ہے. تعلیم تو ضروری ہے لیکن جس کو آپ تعلیم کہتے ہو وہ والی تعلیم ضروری نہیں ہے. وہ کسی کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ پڑھا دے، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ پڑھائے. جو ایجوکیشن بچے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ اس کو سکھا دے. بزنس پڑھا جاتا ہے نا یونیورسٹیوں میں. ارے بہت سے لوگ اپنے بچے کو بزنس پڑھاتے ہیں نا. ابے آئی بی اے میں کیا ہو رہا ہے؟ بزنس پڑھایا جا رہا ہے نا. میں تو جانتا ہوں بہت سے جنہوں نے پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی، بزنس وہ آئی بی اے والوں سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن میں ان کا علم ان سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو ملا سکتا ہوں کباڑ والوں سے. ایسے ایسے تاج، میں تو دنیا میں ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے، ایسے ایسے تاجروں سے ملاؤں گا ککھ بھی نہیں آتا. نوٹ چھاپنے کیسے چھاپ رہے گننے کا ٹائم نہیں ہے. اس کا مطلب ان کے پاس بزنس کی ایجوکیشن ہے مگر روایتی ایجوکیشن نہیں ہے، جس کو آپ ایجوکیشن کہتے ہو. ان کے پاس سچی مچی کی ایجوکیشن ہے. اس کو پتا ہے فلاں سے پیسے. دیکھو بزنس کی ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بزنس کرنا آ جائے، یہی مطلب ہوتا ہے نا. تو اس کو تو کم بخت ویسے ہی آ گیا، تبھی تو پیسہ کمایا اس نے. اس کو اکاؤنٹ کھولنا بھی آ گیا، اس کو پتا ہے ٹیکس کیسے پے کیا جاتا ہے، یہ بھی آ گیا. صحیح ہے نا؟ اس کو پتا ہے وسیم بھائی سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں، اس کو یہ پہنانا کیسے، یہ پلاٹ، یہ پروڈکٹ پہنانی کس کو کیسے، یہ زیادہ اچھا. اور میں بھی تھوڑا بہت بزنس سیکھ چکا ہوں. میں نے کسی ایم بی اے والے سے اور آئی بی اے میں پڑھے ہوئے آدمی سے بزنس نہیں سیکھ. تاجروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میری عادت ہے ڈاکٹر آئے گا تو اس کو نچوڑتا ہوں، حکیم آئے گا تو اس کو نچوڑتا ہوں، اس کی نالج لیتا ہوں اس سے. تاجر آئے گا نا تو اس کو بھی نچوڑتا ہوں، تو نے اتنا پیسہ کمایا کیسے؟ کم بخت سالے، معذرت کے ساتھ، کہ تجھے آتا تو کچھ، شکل سے تو مکھنچو لگ رہا ہے. میں فلاں کو جانتا ہوں، سالا بزنس پڑھ کے آدھا ہو گیا، ایک گولے گنڈے کی دکان نہیں چلا سکا وہ. اور تم کچھ بھی نہیں آتا، کروڑ روپے میں کھیل رہے ہو، تمہارا 20 اکاؤنٹ. انگلش بھی سیکھ جاتے ہیں پھر، حالانکہ کسی یونیورسٹی، کیونکہ انگریز تاجروں سے اتنی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ انگلش پڑھے ہوئے لڑکوں سے زیادہ اچھی بول رہے ہوتے ہیں. فر انگلش. میں نے کہا بھائی انگلش کہاں سے سیکھی؟ کہہ رہے ہیں یار ہماری ڈیلنگ یہ چھوٹے موٹے تاجروں سے نہیں ہے، یو کے سے ہمارے کنٹینر آتے ہیں، گوروں سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے. تو ماں باپ نے تو بالکل بھی نہیں پڑھایا، مگر اللہ نے ایسا پڑھایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس سے بزنس پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ کہ آپ کیسے کہو، رہنے تو تم لوگ وہیں کے وہیں رہو گے. تو بھائی بچے پیدا کرو، توکل کس پہ کرو؟ اللہ نے جو پڑھانا ہوگا پڑھا دے گا. ہاں تربیت کی فکر کرو، تربیت کی فکر کرو. پیسے ہیں تو اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ، نہیں ہے بولے بغیر پڑھے بن جائے گا کچھ. ٹھیک ہے نا؟ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں ہے، زکات چاہیے. میں نے کہا بچوں کو نکال دو اسکول سے جب پیسے نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب؟ میں نے کہا کیا کہہ رہا ہوں بھائی، نہیں ہے تو نکال دو. زکاتیں مانگنا، بھیک مانگنا یہ اچھا کام ہے. میں نے کہا کل تمہارے بچے پڑھ لکھ کے بھیک مانگے لوگوں سے، اس سے بہتر تھا کہ کیا جاہل ہوتے، رکشا چلاتے ہو. بھیک مانگنا نہ سکھاؤ. جب بچوں کو پتا چلے گا ابا بھیک مانگتا ہے تو خدا کی قسم وہ صدر بھی بن جائیں گے تو کشکول لے کے بھیک ہی مانگتے رہیں گے ساری زندگی.
वो शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो सही हदीस है, जो गठरी लकड़ियों की गठरी जो है ना अपने कंधे पे रखे और बोझ उठा के पहाड़ पे चढ़े और पहाड़ से लकड़ियां पत्थर कूट के लाए या लकड़ियां कूट के लाए, इतनी टेंशन, और लकड़ियों को बेच के रूखी सूखी रोटी खाए। आपने फरमाया ये उससे बेहतर है कि क़यामत के दिन उसके चेहरे पे भीख का निशान हो। अल्लाह के यहां ये ज्यादा पढ़ा लिखा है जो बोरिंग कर रहा है, खड्डे खोद खोद के पैसे कमा रहा है, और आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, भीख मांग रहे हो। तो खुदा की नजर में तो तुम गिर गए। तो ये टमाटर वाले कोई कौम के बुरे लोग नहीं है, रक्षे वाले नहीं। आ रही बात? कोई बात नहीं, आपका बच्चा रक्षा चलाएगा, कुछ नहीं होता, टेंशन लेने का नहीं है। कोशिश करो बच्चा चीफ जस्टिस बन जाए। मोटिवेशन तो इसी की होनी चाहिए। पैसे हैं, पढ़ाओ और हदफ बनाओ अपने बच्चे को आर्मी में ऑफिसर बनाओ, कमीशन ऑफिसर भेजूंगा ताकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। हदफ ये होना चाहिए। सोचने पर पाबंदी है, अच्छा सोचो। और अल्लाह ने कहा है कि ताकतवर मोमिन कमजोर से अल्लाह को ज्यादा महबूब, तो ताकतवर बनाने की कोशिश करो। अपने बच्चे को फौज में भेजूंगा, कोशिश करो अपने बच्चे को बेहतरीन साइंटिस्ट बनाऊंगा। अल्लाह ने जितने असबाब वसाइल दिए उस हिसाब से कोशिश शुरू कर दो। नहीं है सबर करके बैठ जाओ। अल्लाह हमारी नीयत बड़ी है, जो तू बनाएगा हम उस पे क्या है। जैसे कोशिश होती है सेहत अच्छी हो, लेकिन हर एक की अच्छी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। सबर करो। ये तो नहीं कि मैं तो नाकाम हो गया, मैंने तो जिम खाना भी खोला हुआ था, मैं तो सुबह शाम विटामिन ए और बी के कैप्सूल भी खा रहा था और ये भी कर रहा था, और कैंसर से बचने के साथ मुझे कैंसर क्यों हो गया, अब टेंशन ले रहा है। भाई असबाब कामयाबी के इख्तियार करने हैं, नतीजा किस पे छोड़ना है, अल्लाह पे। जो है इसी में बेहतरी। बीमार हो गए, भाई पैगंबरों पे भी बीमारियां आई हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी किसमें गुजरी, बीमारी में। इसी बीमारी की वजह से अल्लाह ने कहा नेअमल अब्द, अय्यूब बेहतरीन बंदा था। ये बीमारी ना आती तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र ना होता। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली, यही बादशाहत उनकी कामयाबी का जरिया। हजरत सुलेमान को बादशाहत ना मिलती तो कुरान में उनका तस्करा ना होता। तो भाई कोशिश बादशाह बनने की करनी है, लेकिन जो हालत में अल्लाह रखे राजी उसमें रहना है। सब्र ये करना है कि भाई अगर मैं सेहत की कोशिश कर रहा था नहीं कामयाब हो सका, बीमारी है, तो अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में कामयाब किया। अल्लाह मुझे इसी बीमारी में बोलो भाई नवाजेगा। अल्लाह चाहता है मैं सब्र का सवाब हासिल करूं। तो आप कोशिश करो आपका बच्चा बहुत बड़ा ताजिर बने। नहीं बना, रक्षा चला रहा है, भाई अल्लाह मुझे इसी में क्या करेगा, नवाजेगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो क्यों दुनिया से मोहब्बत कर रहे हो? ये रक्षे वाले के जन्नत में नहीं आएंगे? तो इसलिए बच्चे ना रोको। कुरान कह रहे ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हें पता नहीं कौन सा इसमें तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाए, कौन सा तुम्हें फायदा पहुंचाए। सारे बच्चों को पढ़ा लिया, कोई काम नहीं आए। एक जो अनपढ़ था नोट वो छापता है, ठीक है ना, जिसको आप समझ रहे थे किसी काम का नहीं। वो एक साहब ने जो है ना अपने बच्चे, 3-4 बच्चे थे, उनके तारुफ करवा रहे थे। ये मेरे बच्चे से मिलिए, ये इंजीनियर है, फखर है, इनसे मिलिए ये डॉक्टर है, इनसे मिलिए ये साइंटिस्ट है, तो इनसे मिलिए ये चोर है। तो उसने कहा इसको निकाल दो। कहते कमाता यही है, क्या करूं निकालू कैसे? इन सब पे कमबख्तों पे इतना खर्च किया, कमा के लाते नहीं है। खिलाने वाला कौन है? ये तो खैर एक लतीफा है, लेकिन बाज़ वो चोर नहीं होता, वो मेहनती होता है, किस्मत उसकी अच्छी निकल आती है। तो ये अगर आपकी मेहनत से पैसा मिलने वाला होता ना मेरे भाई, तो इमाम शाफी ये शेर न कहते, लौ कान बिल हियल गिना लवजदतनी बिनुजूर अक़तारिस समाई तअल्लुकी। कहते हैं भाई पैसा तकदीर से मिलता है, कोशिश से नहीं। कहते हैं अगर मेहनतों से मिल रहा होता तो मुझे देखते कि मैं आसमान के सितारों तक पहुंच गया होता। लेकिन कहते हैं हमने अजीब हालत देखी है कि खुशकिस्मतों को बैठे बैठे मिल जाता है, बदकिस्मत पीछे भागते रहते हैं पैसे के, सारी जिंदगी पैसा उनको सताता है, हाथ में कुछ भी नहीं आता। उसके लिए बड़ी प्यारी मिसाल दी इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला ने। फरमाया इदा समिअत बि अन्न मजदूदन अता ऊदन व इदा समिअत बि अन्न मजदूदन हवा ऊदन फअथमर फी यदैहि फसद्दिकी व इदा समिअत बि अन्न महरूमन अता माअल यशरबहु फगाद फहक्किकी। कहते हैं अगर तुम कभी सुनो ना कि एक बदकिस्मत आदमी पानी पीने के लिए कुएं के पास आया, पानी लबालब भरा हुआ है, बंदा क्या है अल्लाह ने उसकी किस्मत में रखा है कि पानी इसको नहीं मिलेगा। वो कुएं के पास भी आ गया, कुएं में पानी भी क्या है, भरा हुआ है, लेकिन अल्लाह नहीं चाहते। तो तुमने सुना कि पानी उसको देखते ही नीचे चला गया, ठीक है ना। तो कभी ऐसी खबर सुनो ना तो तस्दीक कर दिया करो, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, होता है ऐसा। सारे वसाइल होते हैं,
پانی پھر بھی نہیں ملتے. پانی دیکھ کے غائب ہو جاتا ہے, بولتا ہے میں تو آیا ہوا تھا لیکن تیری قسمت میں ہوں نہیں, میں جا رہا ہوں, ٹاٹا. ٹھینگا دکھاتا ہوا جاتا ہے پانی. تو کہہ رہے ہیں یہ ایسی خبروں پہ یقین کر لیا کرو, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کبھی ایسا سنو نا کہ ایک آدمی نے کھیتی باڑی کی اور خوب ہل چلایا اور خوب سونا یوریا انگو یوریا ڈالا اور یہ وہ اور فلانا ڈمکانا, اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی فصل نہیں ہوئی, پیسے ڈوب گئے. لیکن ایک آدمی نے کیا کیا, ویسے ہی لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے وہیں پھل دینا شروع کر دیا. کچھ بھی نہیں, نہ ہل چلائے نہ کھاد ڈالی. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَشْدُودًا حَوَى عُودًا فَأَثْمَرَ فِي, ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا. صدقی, بول دیا کرو ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی اچھمبے کی بات نہیں. ایک مثال سے سمجھایا. بعض لوگوں کے پیچھے دولت بھاگتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, ادھر سے بھی آ گئے ادھر سے بھی آ گئے, آج وہ پلاٹ بھی بک گیا, آج وہ بھی کاروبار ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. برس رہے ہوتے ہیں نوٹ, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یار یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, جس بزنس میں ہاتھ ڈالیں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں بینک میں, اسلامک بینک میں, تو ان کا ٹرانسفر بہت ہوتا رہتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے عجیب, کبھی ادھر ٹرانسفر کبھی ادھر, ہے بہت بڑی پوسٹ. اس نے کہا یہ جس بینک جو نہیں چل رہا ہوتا نا اس کو ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں تو وہ چلنا شروع. کیا ان کے ہاتھ میں برکت ہے. جو برانچ نہیں چل رہی ہوتی نا وہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ پہیے لگائے بغیر دوڑنا شروع کر دیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رزق آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ جو کام کرو نہیں ہو رہا. تو یہ کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کا. تو اس کا مطلب جس کے پاس رزق کے دروازے کھلے ہوئے نہ وہ اترائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, نہ 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 نہ, اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. اللہ آپ کو دے کے آزما رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ کھلا کے آزما رہا ہے. اور جو ہر کام میں ہاتھ ڈالے کام نہیں ہو رہا وہ ٹینشن میں نہ آئے, وہ یہ نہ سمجھے مجھ پہ کسی نے سفلی کر دیا ہے, جادو کر دیا ہے, میں فلاں عامل کو دکھاؤں گا اور جادو ہے اور یہ کروانا فلیتے پلیتے. نہ 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 بھائی, اللہ آپ کو آپ سے چھین کے آزما رہا ہے. جس کو اللہ نے دے دیا وہ بھی مرے گا اور آپ بھی قیامت کا اعلان کر کے نہیں جاؤ گے. آپ کا بھی انا للہ. قبر میں جانے کے بعد بغیر جیب, جس کا پلاٹوں کا کروڑوں کا بزنس تھا وہ بھی ایک فائل بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا. ارے جس کا جو اونر تھا, جو ریاض ملک ہے, وہ نہیں لے کے جائے گا تو جس کے بیریا ٹاؤن میں پلاٹ ہے وہ کہاں سے لے کے جائے گا؟ ہے بھائی, جو اونر ہے وہ کفن میں جیب کے بغیر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو یہ سوچ لیا کرو بھائی یہ کون سا جو ہے نا قبر میں ساتھ لے کے جائے گا. تو بھائی لے کے بھی اللہ آزما رہا ہے اور دے کے بھی آزما رہا ہے. تو بچے پیدا کرو, نسل مت روکو, ٹھیک ہے, اللہ پہ توکل کرو. اور رپورٹ پتہ ہے کیا ہے کہ بڑھے گی نسل تو اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں, ٹوٹیں گے. صحیح ہے نا, کھلیں گے نہیں. قرآن کے بعض الفاظ بڑے عجیب ہیں. ایک عرب عالم نے بڑی پیاری بات لکھی. عرب کیا کرتے تھے, بچے کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا جانتے نہیں تھے نا. اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی کہ ماں کے پیٹ میں حمل, اب حمل ٹھہر گیا تو وہ پریشان ہوتے تھے کیا کریں. تو کہتے پیدا ہوتا ہی مارو اس کو نا, کیونکہ ہم خود نہیں کھانے کو مل رہا ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں گے. تو قرآن نے کہا نہ نہ نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور اس کو بھی. تو علماء نے اس کے تحت لکھا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے بچہ پیدا ہونے سے بچے کو روزی بعد میں ملتی ہے, والدین کو پہلے ملتی. اللہ نے کہا ہم تمہیں بھی دیں گے اور بولو ان کو بھی دیں گے. تو اللہ پہ توکل کرنے والے ہونا چاہیے بھائی مسلمان کو. تو یہ نہ جاؤ. اور پھر دل بڑا ہوتا ہے یار انسان کا جب وہ اللہ کی طرف سے روزی آتا ہوا دیکھتا ہے اور توکل بڑھتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا میرے اتنے بچے پھر بھی غریب, یا تو یہ کمبخت اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہے. فوکس بچے پیدا کرنے پر کیا اس نے, کمانے کو فوکس بولو بھائی کیا ہی نہیں. وہ تو ہو کمانا بھی تو ہے نا, کوشش بھی تو کرنی ہے, یہ ذمہ داری تو پوری کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ایک ہے رزق, کمانا بھی ہے, محنت بھی کرنی ہے. اللہ رزق کے دروازے کھولے گا کیونکہ اللہ اس کنویں میں پانی زیادہ دیتا ہے جس کنویں سے لوگ زیادہ سیراب ہوتے ہیں. اس کا پانی تازہ بھی رہتا ہے اور کنویں سے پانی سے لوگ سیراب ہونا بند ہو جائیں تو کنویں کا پانی سڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات تربیت کی. لوگ کہتے ہیں تربیت نہیں ہوگی, تو بچوں کو بگڑنے مت دو, خود ہی تربیت ہو جائے گی. بگاڑنے کی کوشش نہ کرو. ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے. جب نیک ہے تو وہ تو نیک ہی بنے گا نا. ماں باپ بگاڑ رہے ہیں تو بگاڑو مت ان کو, ماحول برا مت دو. سمجھ رہے ہو, نگرانی کرو. کوئی چرسیوں میں تو نہیں اٹھ رہے بیٹھ رہے, غلط لوگوں میں تو نہیں اٹھ رہے بیٹھ رہے. ایسی جگہ مت رہو جہاں چرسی ہیروئن رہتے ہوں. شرابیوں میں رہو گے پھر تو ایک بچہ ہوگا وہ بھی بگڑے گا. اچھے لوگوں میں رہو گے تو 10 بھی ہوں گے انشاءاللہ اچھے بنیں گے. تو یہ ہے تربیت کا مطلب.
اور بچے زیادہ ہونے سے تربیت آسان اس لیے ہوتی ہے کہ وہ خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. بہن بھائی جتنا ایک دوسرے پہ نگرانی کرتے ہیں ماں باپ نہیں کر سکتے. میرے اوپر بہن بھائی نہ ہوتے نا تو میں مولوی طارق مسعود نہیں بنتا, میں آج یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا. سمجھ رہے ہیں, میرے تو اوپر بہن بھائی تھے, بہت نگرانی کی انہوں نے, پڑھایا بھی ہے, نگرانی بھی کی ہے, کہاں جا رہے ہیں کہاں. ابا کو تو بیچاروں کو تھوڑی پتا ہوتا ہے نئی نسل کی حرکتیں. ارے ابا تو بیچارے ان کو نئی جنریشن کی شرارتیں پتا ہوتی ہیں. ابا کو بیوقوف بنانا آج کل آسان ہے. ابا تو پرانے زمانے کے, ان کو تو پرانی چیزیں, نئی لوگوں کی شرارتیں نہیں ہوتی ہیں نا. بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کس قسم کی 2 نمبریاں چل رہی ہے, وہ بھائی بھائی بھی نگرانی کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ بہت سارے, یہ پورا ایک سسٹم ہے بھائی, اللہ نے نیچر کا حصہ ہے یہ. ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں, تربیت کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دعویٰ کروں میں بہت اچھا ہوں. آپ کے ان کے بہن بھائی تھے تو بہت اچھے بن گئے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آپ کے لحاظ سے تو آپ کا خیال میں تو اچھا ہی ہوں گا نا, تبھی تو آپ بیان سننے آئے ہیں. تو آپ کے خیال کے مطابق, باقی ہم کیا ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں کیوں بتاؤں میں کیا ہوں. اگر میں برا ہوں تو اللہ جانے بھائی, میرا اللہ کا معاملہ ہے. اگر میں اچھا ہوں تو کس کا معاملہ ہے؟ اللہ ہمارا معاملہ ہے. تو دعویٰ کیوں کریں بھائی ہم؟ دعویٰ کریں گے تو اچھے ہو نہ ہو اللہ کی نظر میں بہرحال برے بن جائیں گے. تو خیر رپورٹ یہ تھی کہ تربیت بھی آسان ہے, بچے خود ایک دوسرے کی, میرے جس گھر میں زیادہ بچے ہیں وہاں میں مجھے ٹینشن کم ہے, سب خود ہی ایک دوسرے کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کم ہوتے ہیں تو والدین پر بوجھ آتا ہے. ہاں اکٹھے پیدا ہو جائیں نا 10 پھر ٹینشن ہے, اکٹھے ہوتے نہیں ہیں. جب 10واں ہوتا ہے تو پہلا وہ جوان ہو کے باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے, سمجھتے ہو. تو برساتی مینڈک تو دھڑا دھڑ اکٹھے پیدا ہوتے ہیں نا, اس میں یہ تھوڑی ایک مینڈک پیدا ہوا تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہے. بچوں میں ایسا نہیں ہوتا, ایک پیدا ہوتا ہے تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہوتا ہے, وہ بچہ رہا نہیں ہوتا. 10 بچے کسی کے ہوتے ہیں نا, جب جس نے کہا تھا میرے 28 بہن بھائی ہیں, 28 بچے میرے ابا کے, تو وہ چھوٹے چھوٹے تھوڑی ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ سارے جوان ہو چکے ہوں گے, بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہوں گی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کے ماشاءاللہ وہ 23 بہن بھائی, اب 30 ہو چکے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا تھا 30 بہن بھائی. اب کوئی سنتا تھا یار تمہارے باپ کے 30 بچے, تو وہ بھائی وہ جو 30 بچے تھے اس میں 20 تو جوان ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو باپ پہ بوجھ نہیں ہے, بلکہ باپ کو بھی پال رہے ہیں, ماں کو بھی پال رہے ہیں. ماؤں کو 3 مائیں تھیں ان کی. تو اس لیے یہ سب لفاظی, میں نے کہا نا فرعون نے کیا کہا تھا, میں بہترین بات کروں گا, حالانکہ بدترین باتیں کر رہا تھا. تو فیملی پلاننگ والے بھی لیبل کیا لگاتے ہیں, تربیت. ایکچولی اصل میں سیٹنگ اور تربیت اور عورت کی صحت, حمل روکنے کے لیے جو عورت گولیاں کھاتی ہیں, کوئی ایک گولی دکھا دو جس سے عورت کی صحت اچھی ہوتی ہے. کوئی ایک کشتہ دکھا دو کہ یہ والا کشتہ جب عورت کھائے گی تو حمل رکے گا اور عورت صحت مند, کیلشیم بڑھ جائے گا. ساری گولیاں عورت کی صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں, انجیکشن بیڑا غرق کر رہا ہے. نہیں آ رہی تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو چلتے ہو. ٹھیک, 80-28 میں پائیں گے. اس نے, وہ ایک کے بچے بہت تھے تو اس نے کہا یار وہ فیملی پلاننگ والوں نے تمہیں منع نہیں کیا, تم لوگ 30 بہن بھائی ہو فیملی پلاننگ. انہوں نے, وہ آئے تھے وہ اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. وہ کیا سمجھ کے, یہ بھی لطیفہ غلط ہے, اس لیے کہ وہ 30 بہن بھائی جب تھے تو وہ بچوں, وہ ایک جیسی عمر کے نہیں تھے, وہ دیکھنے میں اسکول لگتا ہی نہیں. اس میں جو جوان ہوتا گیا وہ ویسے بھی گھر سے نکلتا گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا, وہ اپنے الگ گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہوگا, وہ اپنی شادی کر کے اپنے بچوں کو پال رہا ہوگا. باپ جب اس نے, جس کے 30 بہن بھائی تھے نا, اس نے کہا میرے والد جب گھر میں آتے ہیں تو ہٹو بچوں, ایسی عزت ہوتی ہے نا. ایک دسترخوان لگتا ہے, ابا دادا بھی بن چکا ہے, وہ بہت سی وہ دامادوں کے سسر بھی بن چکے ہیں, صحیح ہے نا, نانا بھی ہے اور بیویوں کا شوہر بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور باپ بھی ہے. تو خاندان میں جو اس کی ویلیو ہے نا, اس کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا. ایسے چمن کے تھے, وہ تھے کیا ہیں, وہ بار بار کہیں مجھے تھے کیوں بنا دیا مفتی صاحب نے. ایسے پگڑی پہن کے کہہ رہے ہیں دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور سارا خاندان لائن سے بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ 30 اتنے نہیں ہوتے, ان میں 2-4 اتنے ہوں گے جو لیٹسٹ ورژن ہے. جو پرانے ہیں وہ تو کما کے کھلا رہے ابا کو, بیٹیاں بھی شادی ہو گئی ان کی, وہ اپنے گھروں میں, وہ بھی آئی ہوئی ہیں ملنے. عید بقرعید پہ کیا رش لگتا ہوگا, داماد بھی آتے ہوں گے. یہ بادشاہت تو اس پر ہے آپ کی, بغیر الیکشن کے بادشاہ اور سچی مچی کے بادشاہ. لیکن نہیں, سمجھ میں پھر بھی جیسے چلے. خواتین یہ کہتی ہیں ہم اتنے بچے پیدا کریں گے نا تو ہمیں شرم آئے گی, لوگ کہیں گے تمہارے بچے, تو شیم. تو دیکھو یہ جو آپ کا حسن و جمال ہے نا تھوڑے دن کا ہے, ماں بننے کی جو نعمت ہے نا, یہ سوچ کے اس سے پیچھے نہ ہٹو کہ لوگ مجھے کہیں گے اتنے بچوں کی ماں. جو آپ کی حسن و جمال ہے تھوڑے دن میں ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہونے والا ہے. سمجھ رہی ہو, خواتین کو کہہ رہا ہوں, یہ ویسے ہی شارٹ ہونے والا ہے. یہ تھوڑے دن کا ڈسٹیمپر ہے. عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت بہت جلدی آ جاتا ہے, بہت جلدی آتا ہے.
تو آپ کو تو جلدی اپنا خاندان چاہیے کہ جیسے ہی میں 40-45 سال کی ہوں تو ایک خاندان ہو, ایک بیٹے ہوں پالنے والے, فخر کروں میں ان پہ. اور ویسے بھی جب قدرتی لائف ہوتی ہے نا تو بڑھاپا ویسے بھی دیر سے آتا ہے. جب نیچرل لائف سے ہٹیں گے تو بڑھاپا جلدی آئے گا. عورت کے لیے ولادت کے عمل سے گزرنا یہ نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے ایک چیز نیچر کا حصہ ہو اور وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو؟ یہ خدا کی قسم کسی کی یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں, یہ صرف گنتیاں سکھائی گئی ہیں الٹی الٹی, سمجھ رہے ہو؟ اس لیے وہ عورتیں دیر تک جوان بھی رہتی ہیں, عمر بھی لمبی ہوتی ہے, جن کی اولادیں زیادہ ہوتی ہیں. جو بچے روکتی ہیں وہ بڈھی بھی جلدی ہوتی ہیں اور بیماریوں کا بھی شکار ہوتی ہیں, حسن و جمال بھی ان کا ختم ہوتا ہے. یہ میڈیکل سائنس کے حوالوں کے ساتھ یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں. اور ویسے بھی یہ تو کھوپڑی میں آنے والی چیزیں ہیں نا, یہ تو نیچر سے تھوڑی کوئی بغاوت کر سکتا ہے. تو یہ اولاد آپ کے بھی کام آئے گی, آپ بھی بڑھاپا اچھا گزرے گا. اور بڑھاپے کا ٹائم بھی کوئی کم نہیں ہوتا. 20 سال تقریباً جوانی اور لڑکپن کے ہوتے ہیں, بچپنے کے. 20 سال سے لے کے بہت لگا لو 50 سال, یہ آپ کے کیا ہیں موج مستیوں کے. 50 سال کے بعد بڑھاپا, اور وہ کب تک چلتا ہے؟ 70 سال تک چلتا ہے نا. اور اگر صحت اچھی ہو تو 80. 30 سال آپ نے نکالنے ہیں آخر, اور اس وقت آپ کو ضرورت زیادہ ہے. 30 سال اگر آپ کی اولاد ہول سیل کے حساب سے ہوگی تو بڑا اچھا ٹائم گزرے گا, نہیں ہوگی تو اچھا ٹائم نہیں گزرے گا. کیونکہ اس میں یہ پیسہ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا, کیونکہ نہ مٹھائی کھا سکو گے شوگر کی وجہ سے, ایئر کنڈیشن میں زیادہ رہو گے تو ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاتھ کانپیں گے, لانگ ڈرائیو نہیں کر سکتے, وہ کسی اور سے گاڑی, وہ جو گھومنے پھرنے کی عیاشی وہ سب آہستہ آہستہ ختم. تو اس وقت صرف ایک اولاد ہی ہوتی ہے جو ان سے کہ بھائی جب مقصد ہی اچھا عمل ہے, نماز روزہ عبادت اور بس اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے, یہی اچھا عمل ہی مقصد ہے, تو پھر یہ ترقی اور یہ پیسے کمانے کے لیے آسٹریلیا آئے, چھوڑو وہیں ریڈی لگاتے ہیں, کوئی رکشہ چلاتے ہیں, کوئی پکوڑے بیچتے ہیں, جتنا اللہ نے دے دیا. پھر یہ ترقی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر تو سارے تنزل کا شکار ہوں گے. دنیا میں صبح 2 روٹی پیٹ بھر کے مل جائے, شام کو کھانا مل جائے, سر چھپانے کی جگہ مل جائے, تو حدیث میں آتا ہے کہ بس دنیا مل گئی تمہیں. تو پھر یہ تو مسلمان تو پیچھے رہ جائیں گے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ مسلمان تو پھر پہلے ہی بہت پیچھے گئے ہوئے ہیں, اور کیا ہو جائیں گے؟ تو یاد رکھیں, اسلام آپ کو دنیاوی ترقی سے روکتا نہیں ہے بلکہ ترغیب دیتا ہے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس ترقی سے بڑا مقصد آخرت کی ترقی ہونی چاہیے. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو صحت مند آدمی نے بھی قبر میں جانا ہے, مرنا ہے, بیمار بھی جائے گا, تھوڑے دن پہلے چلے جائے گا, وہ بعد میں جائے گا, لیکن انجام تو ایک ہی ہے نا. وہی ہے کہ جو جیتنے والا وہ بھی کھائی میں, جو ہارنے والا وہ تھوڑی دیر سے 2 قدم بعد کھائی میں جائے گا, لیکن انجام تو دونوں کا ایک ہے. تو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے پھر کورونا وائرس سے بچنے کی کیا ضرورت, پھر صحت کو بنانے کی کیا ضرورت, جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن, ایک حدیث میں آتا ہے احب الی اللہ, اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. یہاں طاقت, میرا اپنے جم کلب والا ویڈیو بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی, جم میں جا کے میں لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں بھائی جم آیا کرو, کچھ گٹکے مٹکے چھوڑو جم کی طرف. تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, صحت بےحد, اللہ تو دیکھتا ہی نہیں صحت کو, اللہ تو عمل کو دیکھتا ہے. بھائی اللہ عمل کو فوکس کرتے ہیں, لیکن اس عمل میں ضمناً صحت بھی آتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی میں مثال دوں, ایک آدمی صحت کا خیال نہیں کرتا, بائی نیچر صحت مند ہے, خیال سارے صحت کو برباد کرنے والے کرتا ہے, تو ہم پھر بھی اس سے محبت کریں گے, صحت اچھی ہے, اللہ نہیں کرے گا. اللہ کہے گا تو گریوی میں دی ہوئی ہے, یہ خیال عمل کیا ہے اچھا نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ عمل اس کا اچھا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب. علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں جتنی بھی جزیات ہے نا, تھوڑی گاڑی اردو استعمال کرو پھر میں ذرا سمجھاؤں گا, جزیات ہے نا ان کے ضمن میں اصول سکھائے جاتے ہیں اصل میں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا جس علاقے میں تعاون ہو مت جاؤ, اور جہاں وہاں سے بھاگو بھی نہیں, تو صرف تعاون کے ساتھ تھوڑی ہے, یہ ایک جزئی چیز ہے, لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ تعاون سے مراد ہے ہر وہ بیماری جو پھیلتی ہے. تو حدیث کا مطلب لفظ تعاون ہے, لیبل تعاون کا لگا ہے, مراد ہر وہ بیماری جو پھیلتی ہے اس علاقے میں جانے کی اجازت بھی نہیں اور وہاں سے بھاگنے کی اجازت بھی نہیں, چاہے تعاون ہو چاہے کورونا ہو کچھ بھی ہو. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاقتور مومن کمزور سے زیادہ اللہ کو محبوب. تو یہ ایک جزیہ ہے, لیکن علماء کہتے ہیں اس سے مراد اصول ہے کہ
کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے کہ جس کی صحت اچھی ہوتی ہے وہ کچھ کر سکتا ہے جو کمزور آدمی نہیں کر سکتا. تو پتا چلا کہ حکم کا مدار کر سکنے یا نہ کر سکنے پر ہے. آپ کے پاس ایسی پاور ہے کہ آپ معاشرے میں وہ کچھ کر سکتے ہو کہ وہ شخص نہیں کر سکتا جس کے پاس وہ پاور نہیں ہے. تو آپ اس دوسرے سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. بھائی میری طرف توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے پاس دولت ہے وہ معاشرے میں وہ کچھ کر سکتا ہے جو غریب آدمی نہیں کر سکتا. تو اسی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ دولت مند مومن اللہ کو غریب سے زیادہ ہے، بشرطے کہ جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے اگر کوئی غریب ہوا ہے. یہ وہ مراد ہے جو قدرت کی طرف سے ہے. ایک ہوتا ہے سستی کی وجہ سے غربت، سمجھ رہے ہیں نا، اور ایک یعنی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور ایک ہوتا ہے قدرت کی طرف سے. بھائی اللہ نے کسی کے مقدر میں غربت رکھی تو جو مقدر میں غربت ہو اس سے نہیں پریشان ہونا چاہیے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے، بہت سے پیغمبر مسکین تھے. ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کوئی کام ڈھنگ کا کرتا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے غریب ہے. تو جب حرکتوں کی بات آئے گی تو اللہ کو مالدار آدمی غریب سے زیادہ محبوب. جس کے پاس نالج ہے وہ معاشرے میں زیادہ کردار ادا کر سکتا ہے بنسبت اس شخص کے جو جس کے پاس نالج بولو بھائی نہیں ہے. تو نالج والا آدمی اللہ کو بغیر نالج والے سے زیادہ محبوب. تو آپ نے ترقی کرنی ہے اس نیت سے. میں ایک اور حدیث سے بات سمجھا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں، جلدی جلدی حدیث بیان کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم درخت لگا رہے ہو، تمہاری عمر پتہ نہیں، اس ان کا ہدف تھا درخت سے پھل کھانا. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ پتہ نہیں اس سے پھل کھا سکو نہیں کھا سکو، تمہاری زندگی بھی اتنی ہے کیا؟ تو گویا ان کو درخت سے آپ نے روک دیا. لیکن دوسری طرف حدیث میں کیا آتا ہے؟ جس شخص نے درخت لگایا جب تک اس درخت سے چرند پرند کھاتے رہیں گے قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا رہے. دیکھو ایک حدیث میں درخت لگانے سے روکا جا رہا ہے، دوسرے میں درخت لگانے کی بے پناہ ترغیب. گورا درخت لگاتا ہے صرف آکسیجن کے لیے، ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے قبر میں بھی آکسیجن ملتی ہے. بھائی ہم دیکھو درخت ان لوگوں نے زیادہ لگائے ہوئے، ہم لوگ لگاتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ ہمیں تو ان سے زیادہ درخت لگانے چاہیے نا اپنے ملکوں میں، یہاں بھی اور اپنے ملکوں میں بھی. کیا خیال ہے؟ ہمیں تو بتایا کہ لگا کے مر بھی گئے تو ضائع نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا. بھائی یہ تو پرندے بھی کھائیں گے، انسان تو دور کی بات، پرندے بھی کھائیں گے تو ثواب ملے گا. تو ایک حدیث میں درخت لگانے سے روکا جا رہا ہے، دوسری میں ترغیب دی جا رہی ہے. دو متضاد عمل ہیں. وجہ کیا ہے کہ ایک کا ویژن وہ ہے جو دنیا داروں کا ویژن ہوتا ہے اپنے لیے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو درخت لگا رہے ہو اس کا پھل کھاؤ، کیونکہ اس میں نقصان کیا ہوگا کہ پھل نہیں دیا تو ٹینشن، بکری کھا گئی تو ٹینشن، چوری کر کے لے گیا، بولو بھائی تو یہی ہو رہا ہے نا. بھائی یہ درخت کی تو لگا رہے ہیں آپ، کوئی ڈاکٹر بننے کی کوشش کر کے درخت لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو درخت بنا رہے وہ کہ یار میرا پھل لوگ کھائیں گے. لیکن لوگوں کو کھلانا مقصد نہیں ہے، مقصد پیسے کمانا. تو وہ اگر نہیں بن سکے گا وہ تو ٹینشن میں جائے گا. یا بن گیا لیکن ابھی پیشنٹ ہی نہیں آ رہے، کیا خیال ہے؟ یا پیشنٹ آ رہے ہیں لیکن وہ ساتھ میں جو کلینک ہے وہ زیادہ چل رہی ہے تو یہ اس کی چل نہیں رہی. تو یہ ساری چیزیں کیا کریں گی؟ ٹینشن پیدا کریں گے. لیکن یہی نیت اگر آپ کی صحیح ہو جائے کہ بھائی میں درخت اس لیے لگا رہا ہوں کہ میں بھی کھاؤں گا، دنیا کو بھی کھلاؤں گا. مقصد کیا ہے؟ درخت لگانے والا اللہ کو پسند ہے، کیونکہ یہ خیر کا کام ہے نا. خیر الناس من ينفع الناس، حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جب آپ درخت لگائیں گے، کل بھی مر جائیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کے اعمال میں اللہ نے دیکھ لیا ایکم احسن عملا، یہ اچھا عمل کر رہا ہے. تو جب آپ نے درخت لگایا اچھا عمل اللہ کے رجسٹرڈ میں رجسٹرڈ ہو گیا ہے، اللہ کے رجسٹر میں رجسٹرڈ ہو گیا ہے. اب آپ مر جائیں تو بھی ٹینشن نہیں ہے، اللہ نے دیکھ لیا بھائی اچھا عمل کر کے آیا. اور اگر وہ درخت ختم ہو جائے تو بھی ٹینشن نہیں ہے، وہ اجر تو لکھ لیا نا. باقی رہے گا تو گریبی. گریبی سمجھتے ہیں نا؟ یہاں گریبی ہے، یہاں ہوٹلوں میں گریبی نہیں. کیا فائدہ، کیا فائدہ بھائی ایسی زندگی کا؟ اصل تو مزہ ہی گریبی میں شروع ہوتا ہے. ایسا ہی جو بونس ہوتا ہے نا، اصل تو مزہ اس میں شروع ہو، وہ فری کی ہوتی ہے نا. وہ ایک آدمی گیا نا ہوٹل میں، کہنے لگا بھائی روٹی کتنے کی؟ ہاں. اس نے کہا نہاری کتنے کی؟ اس نے کہا اتنے کی. بریانی کتنے کی؟ اتنے کی. اس نے کہا سلاد اور رائتا فری میں. کہا 6 سلاد 8 رائتے لے آؤ. 6 سلاد اور 8 رائتے لے. تو اب جس نے درخت لگایا اس کی نیت کیا ہے؟ اچھی ہے، تو اپنا بھی فائدہ ہوگا. اگر زندہ رہ گیا تو یہ اللہ کی نعمت ہے بھائی، پھل کھاؤ بیٹھ کے، نہیں تو بہرحال آخرت میں ذخیرہ. تو بھائی درخت کی مثال میں نے بتایا نا، حدیث میں جزیات جو ہوتے ہیں وہ اصل میں اصول اور قاعدے اور کلیات اور ضابطے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں.
مطلب ہے کوئی بھی ایسا کام جس میں محنت کم ہو آؤٹ پٹ زیادہ ہو، اس کو فوکس کرو. درخت میں محنت کم ہے، ویسے خربوزے خرید کے لوگوں کو کھلاتے رہو، انویسٹمنٹ بھی زیادہ اور ٹائم بھی زیادہ. خربوزے کی بیل لگا دو بھائی، کیا خیال ہے؟ بیج پھینک دو، بیلے ہی خربوزے، کتنے لوگ کھاتے رہیں گے اس سے. تو نبی کا مطلب کیا ہوا کہ ایسا کام کرو جس کی خیر بہت زیادہ. تو آپ اگر ایجوکیشن میں ڈاکٹر بنتے ہیں تو ڈاکٹر بننے میں 4 5 6 سال لگیں گے ہاؤس جاب وغیرہ ملا کے، فائدہ پوری زندگی لوگ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ تو آپ بھی ایک درخت ہیں جس کی خیریں لوگوں میں تقسیم ہوں گی. اس میں آخرت کی نیت کرو، پیسہ بھی کماؤ، ملے گا پیسہ بھی، نیت کیا کرو؟ آخرت کی. تو ایکم احسن عملا میں آپ بھی داخل ہو جاؤ گے. یہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا ٹیکنیکل قسم کا فالٹ یہ کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک پیدا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اچھے عمل کو صرف نماز روزہ میں محصور کر لیا ہے. تبھی جو زیادہ پکا نمازی ہوگا اتنا ہی گھر میں سب سے زیادہ معذرت کے ساتھ سست ہوگا وہ. یہ تو آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. گھر میں جو بچہ نمازی ہے نا سب سے زیادہ بیکار، بولو بھائی، وہ قوم کے کسی کام کا نہیں، بوجھ بنا ہوا ہے. اسے آپ انڈے لینے کے لیے بھیجیں تو وہ چلا جائے گا، وہ کہیں اس میں لیٹ ہو جائے گا، وہ کسی کام کا نہیں. جو سب سے زیادہ نالائق ہوتا ہے نا وہ اکثر نمازی ہوتا ہے. نماز پڑھنا تو اسلام کا سب سے اہم ترین حکم ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اسلام میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ توحید کے بعد نماز ہے. نماز کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں ہے، جو نماز نہیں ہے تو مسلم نہیں ہے. لیکن یہ کیا بھلا ہے کہ بھائی جو نماز پڑھ رہے ہو معاملات میں زیرو، محنت ہے ہی نہیں، ترقی کا شوق ہی نہیں ہے. ہم نے تو ترقی کا شوق زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ہماری ترقی میں تنزل ہے نہیں. ہم جس چیز میں ترقی کریں گے آخرت میں ہمارا شمار اللہ ہمیں وہ چیز دے دیں گے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز ہم سے چھوٹ جائے. آپ اگر پیسہ کما رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیسے کمانے کی بھی ترغیب دی ہے. ذهب اہل الدثور بالاجور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت مند لوگ اجر میں سبقت لے گئے غریبوں پہ. ایک غریب صحابی نبی کے پاس ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، جو دولت مند لوگ ہیں نا وہ تو ہم سے اجر میں آگے نکل گئے. کیسے بھائی؟ یا رسول اللہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، دین کی اشاعت کے لیے، غریبوں پہ مسکینوں پہ. ہمارے پاس تو مال ہے ہی نہیں ہے بھائی. انسانیت کی خدمت جس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں تسبیحات بتاتا ہوں، وہ کرو تو وہ اس کا نیول بدل ہو جائیں گی. تو جب ان کو نبی نے تسبیحات بتائی تو مالدار صحابہ نے بھی وہ تسبیحات بھی شروع کر دی ساتھ ساتھ. وہ تو حریص تھے نا نیکی پر. تو پھر وہ غریب صحابی آئے کہ یا رسول اللہ وہ پھر ہم سے آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کر دے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ پیسہ کماؤ اس لیے کہ والدین پہ خرچ کرو گے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بیوی بچوں پہ خرچ کرو گے، ہاتھ کھلا کر دو بیوی بچوں پہ، کنجوس نہ بنو. ادھر پاکستان میں ہوتا ہے ایسا کھلا رہا ہوتا ہے، یہ لوگ دیکھا ہم نے لوگوں کو ایسے کھلا رہے ہوتے ہیں بھائی. بیگم 6 انڈے منگوائے گی 12 انڈے لے آتا ہے اٹھا کے. سب کی بات نہیں کر رہا، یہاں آ کے بعض لوگوں میں دیکھا ہے، وہ بعض بھی بہت تھوڑے سے اور وہ بھی آپ کے علاوہ ہیں بالکل. حقیقت وہ کون ہے؟ بس وہ آپ نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کمانے کی ہوس ایسی ہوتی ہے، پھر یہاں لڑکیوں میں بھی جاب کا رجحان ہے تو یار پھر وہ خرچ کرنے کا جذبہ کیا ہو جاتا ہے، بس کمانا. کیونکہ آئے ہیں پیسے کمانے جمع کرنے کے لیے، تو جمع کرنے میں تو پھر جمع ہی کرنے میں پوری زندگی لگا دیتے. اللہ کو سخاوت، پیسہ کمانا تو پسند ہے لیکن کیوں؟ اس لیے کہ سخاوت ہوتی ہے. اگر اس کو بچا کے ہی رکھنا ہے تو پھر غریب زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ خرچ کرنے والے بنے. خرچ مدارس پہ بھی سب سے پہلے تو خرچ کرنے کا حکم رشتہ داروں پر ہے. تو آپ نے ان غیر مسلموں کو سکھانا ہے، اپنے والدین پہ خرچ کریں نا، ان کو بتائیں دیکھو ایسے خرچ کیا جاتا ہے، اپنے باپ پہ اپنی ماں پہ ایسے کیا جاتا ہے، ایسے سینے سے لگایا جاتا ہے. ان پہ خرچ کریں، غیر مسلموں پہ خرچ کریں. کوئی محتاج ہو آپ بولے بھائی تم میرے ساتھ دیکھو. میں ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک عرب تھے، یہ سچا واقعہ ہے بالکل. امریکہ سے سعودی عرب جا رہے تھے، گورا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وقت ہو گیا؟ اچھا بس میں سمیٹ رہا ہوں بات. آپ کو سوالات کا بھی موقع دیا جائے گا انشاءاللہ کچھ دن. تو وہ عرب جو تھے نا وہ کسی گورے کے ساتھ بیٹھے. عرب کی ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی. تو جو انگریز تھا نا وہ امریکن تھا. ان کو انگلش بہت اچھی آتی تھی.
اب دیکھو آپ انگلش سیکھتے ہیں یہاں لوگ آ کے کہ یار ہمیں کانورزیشن میں آسانی ہو، آپ انگلش سیکھیں، لیکن آپ اس میں ایک اچھی نیت کر لیں، یار میں اسلام کی تبلیغ کروں گا، تو انگلش تو آ ہی جائے گی، تو یہ آخرت میں کیا بن جائے گی؟ ذخیرہ۔ نورانی قاعدہ پڑھنے پہ جو ثواب ملتا ہے ABCD سیکھنے پہ ملے گا آپ کو، حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ قرآن کی ہی تبلیغ کے لیے انگلش سیکھ رہے ہو نا، تو ہر اچھا کام، ہاں اس میں ایک چیز ہے، وہ تمام کام آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے جن کو اسلام نے حرام قرار دیا، جو آپ کی زندگی سے نکل جائے، کیونکہ یہ پیسہ کمانے کا ایسا طریقہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شراب آپ کی زندگی سے نکل جائے گی، چاہے وہ باڈی کو کتنی ہی طاقت دے گی، کیونکہ یہ طاقت کے حصول کا ایسا طریقہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز آپ کی لائف سے نکل جائے گی، اچھی اور پاکیزہ چیزوں کو فوکس کرنا شروع کر دو گے آپ۔ تو وہ گورا جو تھا نا ان کے ساتھ بیٹھا USA سے، وہ عرب کے ساتھ ان کو جگہ ملی، تو وہ گورے نے نا اپنا نفرت سے منہ تھوڑا سا یوں کر لیا۔ وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیا نیا ہوا تھا، تو مسلمانوں کا ایک عجیب ہی دہشت ناک قسم کا امیج دنیا کے سامنے گیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، اور اتنی بڑی داڑھی، تو اس کا خیال تھا شاید یہ بم رکھا ہوا ہے انہوں نے داڑھی کے اندر۔ تو وہ گورا جو ہے نا نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ عرب تھے ماشاءاللہ، احادیث یاد تھی ان کو، تو عرب نے ایک حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، صحیح حدیث ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا اکرام۔ قرآن نے کیسے بیان کیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ پڑوسیوں کی جتنی قسمیں تھی اللہ نے اس آیت میں بیان کر دی۔ تمہارا کلاس فیلو ہے، کلیگ ہے، تمہارے ساتھ یعنی جاب کرنے والا ہے، جہاز میں بیٹھنے والا ہم سفر، تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی، یہاں تک کہ آپ کسی بیان میں کسی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی دو آدمی ایک ساتھ ہیں نا، تو آپ کو دوسرے کا اکرام کرنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں کہ اس کے لیے جگہ ہی نہ ہو، کوئی جگہ خالی ہوتی ہے آپ اس کو عزت دیں کہ یار آپ آگے ہو جائیں۔ یہ قرآن کے حکام ہیں بھائی، قرآن کہہ رہا ہے جو پہلو میں بیٹھا ہوا ہے نا اس کا بھی اکرام کرو۔ اکرام کا مطلب اس کو صرف اس کی خدمت نہیں، خدمت اور اکرام میں خدمت کہتے ہیں کہ وہ خدمت جس میں سامنے والے کی تعظیم ہو، رسپیکٹ دے رہے ہو آپ اس کو، تو اس کو رسپیکٹ دو۔ اس میں مسلم غیر مسلم سب برابر ہیں۔ آج دے رہے ہیں، بولو بھائی، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کی۔ تو وہ جو تھا نا عرب، اس نے جب گورے کو دیکھا یوں نفرت کر رہا ہے، تو اس عرب نے اس کا اکرام شروع کر دیا۔ ایئر ہوسٹس جب آئی نا کھانا وانے لے کے، تو وہ ٹرے کھینچ دی، پہلے ان کو، ہمارے ہوتا ہے پہلے اپنے پاس رکھ لیا، وہ وہاں سے پھلانگ کے کھانا وہاں تک پہنچنا کافی مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے بعض دفعہ تو بھائی، اور پھر کچھ اپنے پاس بھی کچھ چاکلیٹ موکلیٹ کوئی بھی چیز تھی اس سے پوچھنا شروع کر دیا، بڑے نرم انداز سے نا اس سے ہر چیز اس سے پوچھ رہے ہیں، یہ تو نہیں چاہیے، وہ تو نہیں چاہیے۔ تھوڑی دیر میں وہ عرب خود، میں نے ایک واسطے سے یہ واقعہ سنا، میں نے عرب سے براہ راست نہیں، ان عرب نے کسی کو بتایا تو وہ انہوں نے ہمیں بتایا۔ تو اس عرب کا بیان یہ تھا کہ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے مانوس ہو گیا، اور ہیلو ہائے اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی داڑھی میں بم انداز ہو گیا جی۔ اچھا بس یہ واقعہ بیان کر کے ختم، اس کی داڑھی میں بم نہیں ہے کم از کم۔ تو مانوس ہو کے گپ شپ لگانا شروع کر دی۔ پوچھا بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ ہو سکتا ہے بھائی کوئی جاب چاہیے ہو، یا کوئی قرضہ چاہیے ہو، یا کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا مقصد۔ آج تو جب بھی کسی کی تعظیم کی جاتی ہے بے مقصد نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ ہمارا تو ایمان قبول نہیں ہے نا، جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی شرط ہے یہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ نہیں کرتا اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور جس کا آخرت پر ایمان نہیں وہ مومن ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے تو ایمان کی قبولیت کی شرط ہے کہ بھائی جو بھی دائیں بائیں بیٹھا ہے اس کی کو عزت دو، اس لیے مجبوراً عزت دینی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ گورے نے کہا کہ اور کیا کیا کہا ہے اسلام نے؟ اس نے تو بیچارے نے یہ سنا ہوا تھا مسلمان یہ کرتے ہیں، عجیب جو غلط ایک کانسیپٹ ہماری حرکتوں کی وجہ سے گیا ہوا ہے۔ تو بالآخر وہ کہتے ہیں کہ جب جہاز نے ٹیک آف کیا تھا تو اس وقت وہ ایسا غیر مسلم تھا جو اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت، اور اترنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا، اور کہہ رہے ہیں پورا اسلام میں نے اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو میں نے بتا دی، نبی کا یہ حکم، نبی کا یہ حکم، نبی کا یہ حکم۔ وہ حیران ہوا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں اس کو مسلمان، کیونکہ کانورزیشن میں کیا ہوتی، میری انگلش تو اتنی اچھی نہیں ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ انگلش اس نیت سے سیکھ لو، جس ماحول میں انسان رہتا نہیں ہے نا وہ زبان بول نہیں پاتا۔ ہم نے بڑی گاڑی عربی کی کتابیں پڑھی ہیں جو عرب بھی نہیں جانتے، ایسی عربی ادب کی، لیکن جب بولنے کی بات آئے گی تو چونکہ ماحول نہیں ہے نا، کتاب پڑھوا لو ہم سے،
وہ کتابیں طلبہ کو بھی پڑھا دے، لیکن جب تک نہیں ملتا تو آدمی اس زبان پہ قدرت نہیں ہوتی اس کو. تو آپ اس نیت سے سیکھ لیں کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے، اسلام کو پھیلانا ہے، میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آنا ہے. آپ اس نیت سے اکرام کریں. دیکھو وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ہے نا قرآن میں، کہ اپنا حق لینے کا وقت آتا ہے تو پورا لیتے ہیں، اور جب حق دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں. ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے جہنم کی آگ ہے. آپ جب آفس جاتے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، اگر آپ ایمانداری سے کام نہیں کر رہے تو آپ کو کیا پوری تنخواہ لینے کا حق ہے؟ تو یہ آسٹریلیا کا قانون بعد میں ہے، اللہ کا قانون پہلے ہے کہ آپ کو تنخواہ لینے کا حق نہیں ہے. آپ حکومت کے قانون کو دیکھ کے چل رہے ہو، آپ کے پاس تو اللہ کی کتاب ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ کسی کا حق نہیں دبا سکتے، آپ حکومت کے قوانین کو نہیں توڑ سکتے، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو آپ نے ترقی بھی کرنی ہے، پیسہ بھی کمانا ہے، لیکن ہدف آخرت کو بنانا ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو کے ذہنی سکون کا ذریعہ بنے گی اور آپ کی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنے گی. اور اگر اسی دنیا داری میں پڑ کے رہ گئے تو بھائی دنیا قارون جتنی آپ کما نہیں سکتے، اور پاور آپ کے پاس فرعون جیسی آ نہیں سکتی. تو جن کے پاس آئی تھی ان کا کیا ہوا؟ اسی بات بتا کے آگے بیان کو کنٹینیو کرتا ہوں. میرے ایک بیان پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے. میرا ایک تاجروں میں نا بیان ہوا تھا جس میں نے تجارت کی بڑی فضیلت بیان کی. اس پہ شارٹ کلپ بھی بنا کے چلا دیں، میرے بیان کو نا غلط رخ پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. میں نے تاجروں کی فضیلت بیان کی کہ اسلام میں آپ کے پاس اگر دو آپشن ہو، ملازمت یا بزنس، تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ بزنس. شریعت کا مزاج ہے، اس میں بہت سارے دلائل ہیں. ہمارے نبی نے بزنس کیا، صحابہ میں زیادہ تر تجارت کرتے تھے. قرآن میں تجارت کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، حدیث میں ترغیب ہے. یہ حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی تجارت میں. اگرچہ یہ حدیث کی سند پہ کلام ہے، لیکن یہ کوئی اتنی کمزور حدیث نہیں ہے کہ اس کو ایک پہلے سے ثابت شدہ فضیلت حدیث میں ہے نا تجارت کی، تو اس کی فضیلت میں کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اور بہت ساری حدیثیں. تو اس پہ کسی نے کہا کہ بھائی اس سے تو یہ پتا چلا کہ پھر ملازمت بہت بری چیز ہے. تو میں نے کسی بیان میں یہ وضاحت بھی کی ہے. دیکھیں ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. علل اطلاق ملازم کو برا کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جو ملازمت کر رہا ہے. ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ملازمت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو، وہ ملازمت شریعت میں اس کی ترغیب ہے. مثال کے طور پر آپ ملک کی حفاظت کے لیے فوج میں جاتے ہو، ہے تو یہ ملازمت، لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک ملکی کنٹری کی حفاظت کرنا. یہ ملازمت تو ہے، تجارت نہیں ہے. اس میں پیسہ بھی کم ہوگا، جو تاجر لوگ جتنا کما لیتے ہیں اتنا ایک فوجی بیچارہ جو بارڈر پہ لڑنے والا تھوڑی کماتا ہے. لیکن یہ ملازمت بہت محبوب ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو بہت مقدس عمل ہے. اسی طرح آپ کسی یونیورسٹی میں ٹیچر ہو، آپ کہتے ہو یار میں ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں گا، کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ بات ٹیچر کی سنتے ہیں، تو اچھا ٹیچر سوسائٹی کو ملے گا تو اچھی معلومات دنیا میں پھیلیں گی. تو ٹیچنگ کا شعبہ کیا ہے؟ ایک مقدس ہے، بشرطے کہ جو پڑھا رہا ہو وہ ٹھیک چیز پڑھا رہا ہو، وہ مفید چیز پڑھا رہا ہو. تو بہت ساری ملازمت کے شعبے. اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بھی ملازم، سرکاری ہسپتال کا ملازم ہوگا یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا ملازم ہوگا، ہے یہ بھی ملازمت. اور ڈاکٹروں کے اتنا پیسہ ڈاکٹر نہیں کماتے ہیں جتنا تاجر کماتے ہیں. اور ڈاکٹر کی جتنی محنت ہوتی ہے نا اتنا ڈاکٹر کما نہیں سکتا. لیکن آپ اس ملازمت کو برا کہنا شروع کر دو، یہ بہت بری بات ہے. وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر کا شعبہ اتنا مقدس ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہاں ایک ملازمت وہ ہے جس میں آپ کسی کی جاب کر رہے ہو، آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے، فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے اور کمپنی بھی انسانیت کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. جیسے آپ کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کر رہے ہو. کس میں جاب کر رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے، اس میں آپ جاب کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے، آپ نے چاپلوسی بھی کر رہے ہو باس کی، اور آپ مکھن بھی لگا رہے ہو اور ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے، گالیاں بھی مل رہی ہیں. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی. اٹھا لے فائدہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسانیت کو کیا دے رہی ہے؟ وہ فائدہ اٹھا کے کچھ بھی نہیں دے رہی. شوگر کے مریض بنا رہی ہے، لوگوں کا ویٹ کیا کر رہی ہے. گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو آپ، پان کمپنی میں، سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہو. تو بھائی ایسی جگہ جاب کرو جہاں انسانیت کو فائدہ ہو. تو اب سمجھ میں آئی بات. جہاں تجارت اور ملازمت میں ٹکراؤ ہو تو ملازمت اگر اس نوعیت کی ہے کہ جس میں کسی بڑے ویژن کا جو انسانیت کے لیے فائدے والا ویژن ہو، آپ اس کا اگر حصہ بن رہے ہو تو پھر تو وہاں ملازمت زیادہ بہتر ہے تجارت سے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اگر کسی بڑے ویژن کا حصہ نہیں بن رہے آپ کو، انسانیت کے لیے زیادہ مفید چیز نہیں ہے، تو پھر ملازمت نہیں کرنی چاہیے. پھر کس کو فوکس، پھر اپنا ٹماٹر کا ریڑی لگا لے آدمی. سمجھ رہے ہو نا؟ باس کی چاپلوسی سے بہتر ہے کیا لگا لے؟ ٹماٹر کی ریڑی لگا لے آدمی. اس کو ہم وہ کرتے ہیں، اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس ٹائپ کی ملازمتوں کی. لیکن حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود بھی ایسے ملازمین کو برا بلا نہیں کہتے ہم. وجہ اس کی یہ کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سارے تاجر بن نہیں سکتے. کیونکہ جب آپ تجارت کرو گے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے. یہ دنیا کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو، رزق کو تقسیم کر دیا ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں، اپنے ماتحت رکھیں. یہ دنیا کا نظام ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی بڑا بزنس مین جو ملازموں کو اور جو جاب کرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے نا، تو آپ اس کو بولا کرو تیرے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا، سب سے پہلے تو ان کے منہ پہ جا کے گالیاں دے کے ریکارڈنگ کر کے ڈال دے کہ جو چوکیداری کر رہے ہیں نا تیرے گیٹ کی، یہ بے غیرت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چوکیداری کر رہے ہیں، اس کو گالیاں دے سب سے پہلے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی تو پھر بے غیرت ہی ہو گیا نا جو آپ کی چوکیداری کر رہا ہے. بعض لوگ غریبوں کو بغیرت، بے شرم، پتہ نہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملازمت کرتے ہیں، یہ ٹیچروں کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مکھن لگاتے ہیں، اور پتہ نہیں اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی بات کیا کرے، آپ نے بولنا ہے کہ بھئی آپ جب کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملازمین کی ضرورت ہے. تو یہ ساری گالیاں عام ملازمین کو دینے کے بجائے نا، سب سے پہلے آپ کی کمپنی میں یا آپ کے بزنس میں جو لوگ ملازم ہیں، آپ نے ان کو کیا کہنا ہے؟ بے شرم بھی کہنا ہے، بے غیرت بھی کہنا ہے. پھر دیکھو وہ اسی بندوق سے اٹھا کے سر پھوڑیں گے تمہارا. تو ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی، لیکن ملازم پیشہ آدمی کو گالیاں دینا نہیں بنتا. کیونکہ ہر انسان تجارت کی کوشش کر کے بھی تاجر بن نہیں سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے. کیونکہ تجارت کو چلانے کے لیے بھی آپ کو بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت. اب دیکھو اوبر اور کریم والوں نے دماغ استعمال کر کے ایک سافٹ ویئر بنا کے بزنس چلا دیا ہے. تو اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتے اوبر کریم کے تو کیا ان کا بزنس چلتا؟ تو یہ ناممکن ہے. تو ایک ایسی کامن سینس کی بات ہے کہ جس کے اندر سینس ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا. سینس ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پیسہ آنے کے بعد کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو السلام نے بھی ضرورت کے وقت ملازمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے چل کے مدین گئے کیونکہ قتل کا کیس تھا آپ کے اوپر. تو آپ مدین گئے ہیں تو اب وہاں کیا بزنس کرتے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں، 10 سال چلائیں. تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علی الاطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو، کوشش کرو. لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے، یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا، یہ تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چاہے، کوئی بات نہیں. جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں، اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی قبر میں جا کے کیا ہو جائے گا. اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل، میری گھڑی، میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی بڑے کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر، تو میں نے اس سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں، تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی، 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے. ان کی رائے تھی غلط ہے، 100% سارے کھسکے بھی نہیں ہوتے. یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے، اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے، تو میں تو اس کا مطلب پھر میں اپنے آپ کو بھی کھسکا مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا، یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے، آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا، جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا. سیمسنگ والے سب جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا، اپنی چیزوں پہ فخر کرنا، یہ کیا ہے؟ بچکانا. دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے. کس کے لیے؟ سہولت. اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو. یہاں تک ٹھیک ہے، جہاں شو بازی آئے گی نا تو گئے کام سے. اچھا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے، افراط و تفریط ہوتا ہے. بعض دفعہ شو بازی ہوتی نہیں ہے. جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے. وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوچ کے غریب ہوتے. میں بتاتا ہوں نا، 2 غریبوں کی 2 قسمیں. ایک تو بیچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے، ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب. یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں.
ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یوں دکھا دیا اللہ نے مجھے آئی فون دیا, تو بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی نعمت کا اظہار کر رہا ہو, فوراً کیا بے شو مار رہا ہے. کوئی گاڑی میں یوں کر کے گھوم رہا ہے, بے شو مار رہا ہے. بھائی تم نے دل کا حال دیکھا ہے کسی کے شو مار رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہ ہو. اب آپ مجھے بتاؤ, زرداری آئے, زرداری کہے میرے پاس آئی فون, میرے پاس تو نہیں ہے, لوگوں کا آئی فون. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے یار یہ شو نہیں مار سکتا, یہ اس کے لیے آئی فون کی فیکٹری اڑا دے گا یہ بم سے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس اتنی پاور ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یہ کوئی اور وجہ ہوگی. لیکن جو جانتا نہیں ہوگا نا, جو سوچ کا غریب ہوگا, وہ کہے گا یار دیکھ کیا شو مار رہا ہے, 5 سال صدر کیا بن گیا, شو مارنا شروع کر دی. تو یہ ہم کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا بھائی. اس کے لیے یہ آئی فون اور یہ فراری شراری کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے آئی فون نکال کے شرمندہ ہو رہا ہو کہ ہر صرف ابھی تک وہ نہیں, پوری فیکٹری چاہیے تھی, ہے کیا میرے پاس. تو اسی طرح یاد رکھو, جو علماء ہوتے ہیں نا, جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی, وہ اگر کہیں جہازوں میں اڑ رہے ہیں, ٹرینوں میں گھوم رہے ہیں, کہیں یہ چیزیں دکھا رہے ہیں, تو ان کی نظر میں یہ شو بازی نہیں ہوتی, یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی, کھلونے. تو فوراً بدگمان ہو جانا کہ شو مار رہے ہیں, یہ فضول حرکت. ایک بڑے عالم تھے, ان کے گارڈ بہت تھے, سیکیورٹی کے بڑے وسائل تھے, تو جیسے وہ نکلتے گارڈ وہ ٹھک 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 کر کے نا سارا اپنی پوزیشن سنبھالتے. تو ایک آدمی جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگاتا تھا بیچارہ, وہ گیا, کہتا ہے یہ دیکھو کیسے شو بازی والے مفتی. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو یہ تو ہوگا. انہوں نے کہا نہیں یہ شو مار رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ سوچ کیا ہے بھائی, ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے نا کسی کو گارڈ رکھنے. بات سے بات چلتی ہے, میں موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ آج جو میں نے موضوع شروع کیا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو, سوچ کا غریب ہونے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی حادثہ ہونا, مالدار کو اور طاقتور کو مورد الزام ٹھہرا دو کہ انہوں نے کیا ہے. ہمیشہ غریب کو فیور دو, چاہے وہ غلطی پر بھی ہو. یہ بھی اسکن کی بات ہوتی ہے جو سوچ کے غریب. ایک مثال دیتا ہوں, آپ بڑی گاڑی لے کے جاؤ, موٹر سائیکل والا آ کے خودکشی کر لینا آپ کے سامنے, لوگوں نے پکڑ کے آپ کو ہی کوٹنا ہے. بائک والے کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ وہ بائک کی وجہ سے کیا لگ رہا ہے, غریب. آپ کے پاس چونکہ لینڈ کروزر ہے, آپ مالدار ہو, لوگوں نے ہمیشہ مالدار کو کوٹنا ہے. کیوں؟ یہ دماغ خراب ہو گیا ہے. لوگوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ برا ہے کیونکہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور بائک والا قابل ترس ہے. او بھائی وہ قابل ترس نہیں ہے اگر وہ غلطی پر ہے. ایک میں آسان مثال اور دیتا ہوں. دیکھو ایک سب میرین گئی تھی نا اندر, وہ ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ پرزے ملے, نہ وہ بیچاروں کے, اللہ جو مسلمان تھے ان کی اللہ مغفرت کرے, تو وہی دھماکے سے ہلاک ہو گئے. انہی دنوں میں کچھ لوگ اللیگل جا رہے تھے یونان, وہ کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے. تو اب پوری دنیا میں نیوز آ رہی تھی, وہ جو کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہوئے تھے ان کی نہیں آ رہی تھی, جو ٹائٹینک تلاش کرنے گئے تھے ان کی نیوز بہت. تو میں نے بہت لوگوں کے کمنٹس دیکھے, یار اصل میں وہ ارب پتی تھے نا, ان کو تو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اور یہ غریب بیچارے لٹے پٹے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اس کا مطلب آپ سوچ کے کیا ہو, غریب. بھائی وہ اللیگل تھے, ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. لیگل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگلا مر جائے, اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا بیچاروں کا, لیکن چونکہ اللیگل تھے اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا دنیا ان کو. کیونکہ اگر ان کو زیادہ پروٹوکول دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں, شاید ہم بھی ڈوب گئے تو شہادت کا اجر ملے گا ہمیں بھی. وہ لیگل گئے تھے نا, پرمیشن کے ساتھ گئے تھے, اس لیے. تو یہ بھی ہمارے ملک میں یہ بیماری زیادہ ہے, جہاں دیکھتے ہیں طاقتور اور کمزور تو ہمیشہ طاقتور کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں غلطی کس کی ہے, کمزور کی غلطی ہے یا طاقتور کی غلطی ہے. ڈرائیونگ میں ایسا بہت ہوتا ہے. میں ریوو میں ایک دفعہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا, ایک شخص اتنا غلط آیا نا آگے, بڑی مشکل سے میں نے یعنی بریک لگا کے اس کو بچایا. تو میری وجہ سے نہیں, اس کی وجہ سے نا, اس کے غلط کی وجہ سے کوئی دوسری بائک اس سے ٹکرا گئی. اچھا ہم اپنے خراما جا رہے ہیں, 2-3 انکل نے بائکیں میرے پیچھے بھگائی ہیں کہ اس کو پکڑو, حالانکہ میری ذرا بھی غلطی نہیں تھی اس میں. تو صرف گاڑی کی وجہ سے اور گارڈ کی وجہ سے, کیونکہ اس کے پاس اس کا پروٹوکول ہوتا ہے, گارڈ ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بس اس کو پکڑ کے کوٹو. وہ روکنے, میں آرام سے چلا رہا ہوں, تو وہ گاڑی وہ خیر جب قریب آئے تو مجھے پہچان گئے نا. وہ پہلے تو ڈانٹ رہے ہیں نا, پیچھے سنا رہے ہیں گاڑی ایسی. تو یہ بھی ایک شو مارنے کا شوق ہے کہ ہم گارڈ وارڈ سے ڈرتے. یہ پتا ہوتا کیوں ہے؟ تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان گئے, تو تھوڑا سا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا انکل میری غلطی کہاں سے ایسے, آپ دیکھو میں تو آرام سے جا رہا ہوں. وہ خود ہی اس کو پتہ نہیں کوئی ساس سے پھٹا ہوا تھا, اس کا سسرال سے جھگڑا ہوا تھا, خام میں آگے بھیڑ رہا ہوتا نا آگے. تو پھر انہوں نے میری بات سنی. لیکن میں اگر مفتی طارق مسعود نہ ہوتا نا, میں پٹ گیا تھا.
نہ لوگوں نے گارڈوں کو دیکھنا تھا، لوگ نہیں دیکھتے، بلکہ گارڈ ہونا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں اب ہمیں بہادری کا ثواب ملے گا، لوگ کہیں گے کلاشنکوفوں سے بھی نہیں ڈرا بندہ. یہ لوگوں کی مینٹلٹی ہے، طاقتور کے خلاف بولنے میں نا فیور ملتا ہے آپ کو، لوگ سمجھتے ہیں بہادر ہے. یہی کام حکمرانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے، یہی کام آپ کے وہ ادارے جو پاورفل ہے ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کے خلاف ہی بولنا ہے، اس سے لوگ کہتے ہیں بہادر آدمی ہے، ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں کسی موقع پہ ان کو فیور میں بات کر لی، لوگ کہیں گے کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا، کوئی کہے گا وہ پی ٹی آئی کا ہے، کوئی کہے گا جے یو آئی کا ہے، کوئی کہے گا مسلم لیگ کا چمچا ہے. تو یہ پورا ہماری قوم کا نا دماغی توازن تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کچھ ساری قوم نہیں، آپ لوگوں کے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، مسئلہ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل، کیا ہے فالٹ ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے حق پرست کو، جو حق پر ہوگا نا اس کو فیور دینا ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. بعض دفعہ مالدار آدمی ٹھیک ہوتا ہے، غریب گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے کمبخت، اور بعض دفعہ جو ہے طاقتور ٹھیک ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ کا حاکم صحیح ہوتا ہے، اس کے خلاف لوگ زیادتی کر. وہ جو وزیر اعظم کے خلاف لمس یونیورسٹی میں ہوا نا، کسی نے بدتمیزی کی تھی، میں آپ کو دل سے بات بتاؤں، مجھے وہ بدتمیزی اچھی نہیں لگی کہ جو جس طرح سے اعتراض کیے گئے نا، ابھی میں زیادہ نہیں ہائی لائٹ کرتا اس کو، وہ اسٹائل مجھے پسند نہیں آیا کہ آپ کے ملک کا ایک وزیر اعظم جو ہو، ابھی جب تک نہیں ہو تو بھائی ایک سیاسی لیڈر ہے، آپ جو مرضی کرو، لیکن جب ایک آن ڈیوٹی آپ کا ایک وزیر اعظم ہے، بھائی وہ آپ کی جماعت کا ہے یا کوئی اور ہے یا عبوری وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہے، تو پبلک کی یہ ذمہ داری ہے کوئی بھی اعتراض کریں تو عزت اور احترام کے دائرے میں، تنزیہ لب و لہجہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بدتمیزی، بہت افسوس ہوا کہ یار ہماری یونیورسٹیوں میں یہ بدتمیزی کیوں سکھائی جا رہی ہے. وہ تو وزیر اعظم نے بڑا برداشت کر کے نا بڑے تمیز سے جواب دیا. تو یہ غلط ہے بھائی، آپ رسپیکٹ سکھائیں لوگوں کو اپنے بڑوں کی، چاہے وہ جو بھی ہو. جب آپ کا بڑا ہے تو بڑا ہے نا یار، آپ کو اس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. حاکم کو سمجھانے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھانے کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار ملنے کے لیے آیا جو بڑا ظالم اور برا آدمی تھا. وہ نبی نے اس کو عزت دی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم، ایک اسٹیٹس ہے نا اس کا اپنی قوم میں، ایک مرتبہ ہے، تو اس کے حساب سے اس سے چلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ قوم کا سردار ہے چونکہ 2 نمبر ہے تو اٹھا کے اس کو جو ہے وہ مٹی میں بٹھا دیا. کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جس مرتبے کا ہوتا ہے نا وہ والی ویلیو اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو اپنی توہین محسوس کرتا ہے، اور جب وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو پھر آپ اس سے خیر کی امیدیں لگانا چھوڑ دیں. جو کام اصلاح کا ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو میں جب جاتا ہوں نا، پتہ ہے یہ نیچرل ہے، یہ جو اسلام کا حکم ہے نا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ جو ریسپیکٹیبل ہے اس کو عزت دی جائے. اب دیکھو میں بعض دفعہ جا رہا ہوتا ہوں، یہ جو ہمارے گرین چینل والے لوگ ہیں کتنا ہم سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا، بعض دفعہ ہری پگڑی والے آتے ہیں بڑی عزت سے سیلفی یہ وہ چل رہا ہوتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں بھائی یار بڑے بڑے خلاف ہیں لیکن یہ بڑی عزت دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگلے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار چلو ہمارا نظریاتی اختلاف ہے لیکن ایک سیلیبریٹی تو ہے نا، اب اسی توہین کرنا یہ نیچر کہتی ہے کہ یار یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ ایک سیلیبریٹی تو ہے نا، تو جب ایک ہے تو ٹھیک ہے سیلفیاں نہ لو لیکن بے عزتی بھی نہ کرو، توہین نہ کرو کسی. ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جس سے ہمیں 100 دفعہ اختلاف ہو لیکن ایک مشہور ہو جس کی سوسائٹی میں ایک عزت ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم ٹھڈے مار کے بھگائیں گے؟ ہم یہ کہیں گے جاؤ یہاں سے؟ تو یہی ہوتا ہے بھائی، جو صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سوسائٹی میں ایک عزت ہے. تو اگر آپ نے اس سے تمیز سے بات نہیں کی تو وہ اپنی زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انزل الناس منازلہم. یہاں ایک اور اشکال کا بات سے بات نکلتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، امریکہ کا صدر آتا ہے نا پاکستان تو ہمارے وزیر اعظم مل رہے، اب تو نہیں آتا، وہ ان کو پتہ ہے یہاں آئے تو یہاں یہ لوگ خود بےچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائے، ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا، تیرا کیا ہوگا کالیا. تو لیکن اب کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا بادشاہ کیسے مل رہا ہے امریکہ کے صدر سے، یا پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر سے کیسے مل رہا ہے، دیکھو یہ کافروں کو اور ایک اسلام دشمن کو یہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے. بھائی آپ بھی جب وزیر اعظم بنے نا، یا سعودیہ کے بادشاہ، اب تو کوئی چانس نہیں لیکن اگر بن گئے تو آپ کو بھی یہ رسپیکٹ دینی پڑے گی، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آیا کرتے تھے ان کے سردار بڑے بڑے کافر ہوا کرتے تھے، لیکن آپ ان سے عزت کے ساتھ ملتے تھے کیونکہ وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، ایک ملک کا صدر ہے. تو اس میں جو سوچ کے غریب ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھو ان کے کیسے تعلقات ہیں، ایسے ہینڈ شیک کر رہے ہیں. وہ سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے کیا کیا تھا، وہ امریکہ کا صدر آیا تھا تو وہ مسافر کے لیے میرے خیال ہے ہاتھ بڑھائے تو اس نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا نا. تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. یہ امیج جو گیا ہے نا
لوگ کہتے ہیں یہ ہے حق پرستی. حق پرستی کی بات نہیں ہے بھائی. آپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ آپ چینج نہ کریں امریکہ کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کے. آپ نے کام انسانیت ہی کے لیے کرنا ہے. اب اگر مجھے گرین چینل والے عزت دیں اور میں ان کی عزت کی وجہ سے مسئلہ ہی چینج کر لوں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. مسئلہ چینج نہ کریں, لیکن ایٹیٹیوڈ آپ کا لوگوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جس کے وہ اہل ہیں, عرف میں جس کے وہ اہل ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ تو یہ غلط ہے کہ یہ جو ہم نے معیار بنا لیا ہے نا کہ بس ہمیشہ بعض لوگ ادھر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ مالداروں کو ہی ہمیشہ الزام ٹھہلا رہے ہوتے ہیں, جو طاقتور ہوتے ہیں ہمیشہ اسی کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ غریب کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے. آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے. اس کی میں ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. دیکھو اسلام میں وراثت کا کیا نظام ہے. بیٹا 1 کروڑ روپے کروڑ پتی بیٹا ہے اور ایک غریب بیٹا ہے, وراثت میں کوئی فرق رکھا ہے اسلام نے؟ دونوں کو برابر ملے گی. اب جو غریب بیٹا ہے وہ بڑے بھائی جو کروڑ پتی تھا اس کو وراثت نہیں لینے دے رہا اور کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے اور یہ میری وراثت جو ہے نا میں اپنی بھی لوں گا اس کی بھی لوں گا. اس کو تو لینڈ کروزر میں گھومتا ہے, اس کے تو بحریہ ٹاؤن میں بنگلے ہیں, اس کو تو یہ, اس کو کیا ضرورت ہے. آ کے مفتی کے سامنے رونا شروع کر دے تو مفتی کیا کہہ کہ یار یہ بہت ضرورت مند ہے, اٹھا کے اپنا 1 کروڑ, تجھے کیا ضرورت ہے 1 کروڑ کی بھائی, تیرے لیے تو 1 کروڑ 2 ٹکے کا نہیں ہے, اس کو دے, یہ غریب ہے. فتویٰ یہ ہے, دے سکتا ہے مفتی؟ مفتی کہے گا بھائی تو غریب ہے, تو بھوکا مر رہا ہے, تو جو بھی ہے شریعت میں وراثت میں دونوں کا حق کیا ہے, برابر ہے. اب تو ظلم کر رہا ہے کہ اس کے پیسے تو نے دبائے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں اچھا بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار. ایک بات یہاں بھی یہ رکھو, خواتین میرے بہت بھی خلاف ہو گئی ہیں آج کل, سننا بھی چھوڑ دیا. احمد بھائی نے بولا خواتین بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں بیان میں. وہ سمجھتی ہیں میں ظالم ہوں, میں عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہوں, میں عورتوں کو برباد کر رہا ہوں. میں برباد نہیں کر رہا, میں بیلنس بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ مذہبی اسکالر, کیونکہ عورت ہے کمزور سوسائٹی میں, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. عورت کمزور ہے, فزیکلی بھی کمزور ہے, مینٹلی بھی اس میں وہ برداشت نہیں ہے. اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مرد ظلم بھی کرتے ہیں, یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب چونکہ ہے کمزور نا, تو اب ہمارے بعض مذہبی اسکالرز نے ہر چیز میں عورت کو فیور دینا شروع کر دیا ہے. نفسیات سمجھ گئے نا کیا ہے؟ کیونکہ غریب کو آپ جب بھی یا کمزور کو جب بھی فیور دیں گے نا, لوگوں کی فین فالوئنگ بڑھے گی, وہ آپ کی طرف آئیں گے. جیسے ایک ریوو والا یا لینڈ کروزر والا جا رہا ہے اور ایک بائک والا آ کے خود ہی کمبخت ٹکرایا اس سے, غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی. آپ بائک والے کو پکڑ کے کوٹیں گے تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے آپ کا, سمجھ رہے ہو نا. لیکن آپ ریوو یا لینڈ کروزر والے کو پکڑ کے کوٹیں گے نا, لوگ آ جائیں گے, لوگ کہیں گے طاقتور سے لڑ رہا ہے, وہ تو بیچارہ کیا ہے. یہ ہے, یعنی لوگوں کی ایک نفسیات ہے یہ. حتیٰ کہ آپ لینڈ کروزر والے کو کوٹیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے بھائی بہن بھی آ کے اسی کو کوٹنا شروع کر دیں. لوگوں کے نا ایسے دماغ ایسا ہو چکا ہے. تو اب سوسائٹی میں چونکہ عورت کمزور ہے, تو جو عورت کو فیور دیتا ہے نا, اس کی فین فالوئنگ مردوں میں بھی بڑھتی ہے کہ یار کمزور کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ یہ آواز جائز ناجائز اٹھا رہا ہے یا جائز اٹھا رہا ہے. اس میں فرق کرنا لوگوں نے کیا کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, چھوڑ دیا ہے. تو اسلام تو اعتدال کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے معتدل امت بنایا ہے. عورت یقیناً کمزور ہے, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں. مردوں کی نسبت وصیت, نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ مردوں کے حقوق پر کوئی بیان نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے حقوق کو آپ نے ہائی لائٹ کیا؟ عورت کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا. تو جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے, اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, ان کے ساتھ اچھا ہے. تو لیکن اگر اس میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا شروع کر دو, وہ رائٹس عورت کو دینا شروع کر دو جو فطرت نے بھی نہیں دی اور اسلام نے بھی نہیں دیے, تو لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو. ابے ان کو تو عورتوں پہ ترس ہی نہیں آتا, ابے یہ تو خواتین بھی خلاف ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں اکثر بتاتا ہوں بھائی, جہاں اللہ نے عورت کو بہت ساری چیزوں میں فیور دیا ہے, وہاں بہت ساری چیزوں میں مردوں کو بھی فیور دیا ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے عورت کو بولو نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ بلکہ بتاؤں عورت کو اس لیے تو عورت کے حقوق اسلام نے بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں کہ وہ ماتحت ہے. آپ کے حقوق ماتحتوں کے بیان کیے جاتے ہیں, سرپرستوں کے کم بیان کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو ویسی سرپرست ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, وہ تو ویسی کیا ہے. تو جو پاورفل ہوتا ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے کمزور کی مدد کرو. اب ہمارے ہاں کمزور کو پاورفل بنایا جا رہا ہے, اس سے سارا نظام فطرت چینج ہو جائے گا. ایسے رائٹ اس کو دینا شروع کر دے کہ وہ مرد کو لگے کہ میں بیوی ہوں اور یہ میاں ہے, تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا. اب جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں عورت پر شوہر کی خدمت نہیں ہے, عورت پر گھرداری نہیں ہے, عورت پر یہ نہیں ہے, عورت پہ وہ نہیں ہے,
تو وہ تو عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مرد دیکھے گا کہ اس میں اور میرے میں کوئی فرق رہا نہیں ہے تو عورت رکھے گا ہی نہیں. وہ کہے گا یار پھر منہ کالا کرو, ادھر ادھر جا کے ٹینشن پالنے کی ضرورت کیا ہے. اب ہمارے یہاں لبرل انٹیاں بولتی ہیں کہ نہ رکھے, ہم لائف کو انجوائے کریں گے, نہ رکھے. تو جو لبرل انٹیاں نا وہ کہتی ہیں نہ رکھے نا, ہم تو اپنی جاب کر رہی ہیں نا. تو لبرل انٹیوں ہی کے تو سارے مسائل ہیں, یہ کتنے تو جاب کر رہی ہے. تو بھائی یہ آپ کے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیا کہ آپ کو آدمی کی ضرورت نہیں.